بھگوا چولا پہن کر آئے نہیں. حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا, کوئی بجرنگ دل نہیں تھا, کوئی RSS نہیں تھا. حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا, کوئی قاری تھا, کوئی مفتی تھا, کوئی مولوی تھا. اب کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا. علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ. حسین کا ذبح کرنے والا ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا, اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا. ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی, یاد رکھنا. اس نے ایک شعر پڑھا, آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے. وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھنوی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں. دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے, کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے. وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں, بت پرست ہیں, ساری خرابیاں ہم میں ہیں, مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا. اے مسلمانوں, تم حافظ ہو, تم قاری ہو, تم مولوی ہو, تم مفتی ہو, مگر تم نے کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا. بتاؤ ہے کوئی جواب, ہے کوئی جواب؟ آج دیکھو 1400 سال ہو گیا, کتنا بڑا ظلم ہے. کل بھی اہل بیت پہ ظلم ہوا, آج بھی اہل بیت پہ. دیکھو تم اہل بیت کا جب جلوس جلسہ کرو, اہل بیت کا ذکر کرو, تازیہ اٹھاؤ, علم اٹھاؤ, دیکھو کوئی ہندو آبجیکشن نہیں کرے گا, کوئی سکھ آبجیکشن نہیں کرے گا. آبجیکشن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا, کلمہ پڑھنے والا کرے گا. ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے, نہیں علم اٹھنے دیں گے. تو یہ آل محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے, اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں, اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے. ہر طرح مار کھاؤ گے تم. ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں, تمہاری اوقات اتنی ہے مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں. ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھیڑ مار کے نکل جاتا ہے, کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. بتاؤ مجھے, جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو, تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو, سنی ہو, وہابی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو؟ مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہابی ہے, بریلوی ہے, مفتی ہے, کیا ہے, کچھ نہیں سوچتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے. تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے. کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے, کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اہل بیت کی غداری, وجہ ہے نبی کی آل پاک کی غداری. تمہیں اہل بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پوائزن دوڑ جاتا ہے. اہل بیت کا ذکر ہونے سے, حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. کبھی سوچا کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. جنت جانا چاہتے ہو, 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے, حسنین کریمین ہے. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے, چومتے نہیں تھے, امام حسین کے جسم کو سونگھتے تھے. صاحب سر شہادتین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ آپ بوسہ لیتے ہیں, چومتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے, سونگھتے کس لیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں, میں ان کے جسموں کو نہیں سونگھتا, میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں. بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں. انصاف سے بتاؤ مسلمانوں, تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے صرف دیا ہے امت کو, نماز دیا, روزہ دیا, حج دیا, زکات دیا, عبادت دیا. تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے, تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی. نبی نے صرف دیا ہے امت کو, کچھ مانگا نہیں. ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے, اللہ اکبر, وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو. ایک چیز مانگی ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی,
نبی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میری آل کی محبت دے دو، اگر تم مجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہو، اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی محبت کا صلہ ہے کہ نبی کو ابھی 50 سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے، 11 ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ 50 سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا؟ کبھی سوچا کہ حسین کا قتل کرنے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد کون تھا؟ یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ کون؟ عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ سنان ابن انس کون تھا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، انس ابن مالک کا بیٹا۔ کبھی سوچا؟ کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے؟ کیا ہندو تھے؟ ہندوستان سے گئے تھے؟ کہاں کے تھے وہ لوگ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، ان کی اولادوں نے نبی کے نواسوں کا قتل کیا؟ کیا یہ نبی کے اولادوں سے انصاف ہے؟ کیا یہی اجرت تھی جو نبی نے مانگی؟ کیا کہا میرے نبی نے کہ بس میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میری آل سے محبت کرنا؟ آج دیکھو تو احسان فراموش ہو، نبی کا نمک کھا کر نبی کے گھر والوں پر بھونکنے والوں، ہوشیار ہو جاؤ، رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے قیامت کے دن۔ کیا چہرہ دکھائے گا تو؟ 2 کوڑی کا مفتی مولوی، 2 کوڑی کا مسلمان، کیا چہرہ دکھائے گا نبی کو کہ ہم نبی آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے نواسوں کے ذکر پہ اعتراض کرتے تھے، آپ کے نواسے کے ذکر کو روکتے تھے، اور سمجھتا ہے کہ نبی گلے لگا لیں گے، تیرے جیسے منافق سے نبی چہرہ پھیر لیں گے، اس لیے کہ جو حسین کا نہیں ہو سکتا وہ رسول کا نہیں ہو سکتا۔ پہلے حسین کا وفادار بن، پھر مصطفیٰ کا وفادار بننا، پہلے اولاد کا وفادار بن، پھر باپ کا وفادار بننا۔ اہل بیت پر رحم کرو مسلمانوں، قسم خدا کی، نبی کو مت تڑپاؤ، نبی کے دل کو، نبی کے دل میں ایسے ہی تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آج محرم جیسے ہی آیا ہر جگہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، مبارک ہو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارکبادی؟ جس نے مبارکبادی دی کبھی پوچھا اس سے کس بات کی مبارکبادی؟ نبی کا گھر لٹ گیا اس کی مبارکبادی، نبی کے گھر کے بچوں کو مار دیا گیا اس کی مبارکبادی، نبی کی اولادوں کے جنازوں پہ گھوڑے بڑھائے گئے اس کی مبارکبادی۔ کس بات کی مبارکبادی؟ کہا نوح کی کشتی پار لگی، آدم کی توبہ قبول ہوئی، تجھے آدم یاد رہا، نوح یاد رہے، تجھے حسین نہیں یاد رہا، تجھے ننھا سا بچہ علی اصغر نہیں یاد رہا، تجھے وہ 18 سال کا شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچھی لگی؟ کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں کو پھرایا گیا، فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن باندھ کر، جناب فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ حسین کی بہن، نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی، گلی گلی پھرایا گیا۔ تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہل بیت پہ؟ کیسے مسلمان ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو نبی کا اور نبی کے گھر والوں سے ذرا سا بھی محبت نہیں ہے، ذرا سی بھی تمہیں عقیدت نہیں ہے؟ مسلمانوں قسم خدا کی اپنے نبی کے گھر والوں کے وفادار ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، اپنے نبی سے معافی مانگو کہ جو اذیتیں تم نے دی ہے نبی کی آل کو، جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں پہ کیا ہے وہی ظلم مسلمانوں نے اس امت نے اپنے نبی کی اولادوں پہ کیا ہے۔ کل اہل بیت کو قتل کیا، آج اہل بیت کا ذکر روک رہے ہو، اہل بیت کے ذکر کرنے والوں پہ فتویٰ لگا رہے ہو، چاہتے ہو کہ کہیں سے ذکر اہل بیت بند ہو جائے، مگر سن لو اس امت میں حسین کا خون شامل ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسین کہ جس کے سر کو کاٹا جا رہا تھا تو شمر سے جب پوچھا یزید نے کہ شمر جب حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حسین کہہ رہے تھے میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر، اے خدا